والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابنا الهاديين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا نبي الله قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم وبرهان الرشيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعاركم عباد الله الذين إذا رأوا ذكر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق سر احترام و تکریم پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت فخر السادات شیخ المشائخ فخر اہل سنت مجاہد پاکستان مناظر اسلام سجادہ نشین آستانہ عالیہ ٹکرا شریف پیر سید حضرت صابر حسین شاہ صاحب نقشبندی قادری چشتی دعوت برکاتم العالیہ اور حضرت صاحب کے مریدین حضرات متوسلین حضرات اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیو عزیزو السلام علیکم. قبلہ حضرت صاحب کا حکم تھا تو میں چند لمحوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میرا گلا بھی تھوڑا متاثر ہے تھکاوٹ بھی ہے. شاہ صاحب کا حکم ہے اور میں کھڑا ہو گیا ہوں اور جو کچھ میں انہی کی دعا سے حضرت صاحب کی دعا سے اور حضرت صاحب کا حکم تھا میں کھڑا ہوا ہوں. آپ حضرات کو میں یہاں سالانہ اس شریف کی محفل میں آنے پر آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں اور دعا فرمائیں کہ بابا جی کا سایہ ہمارے سروں پہ اللہ کر دے اور اس آستانے کو اللہ آباد رکھے. قبلہ شاہ صاحب کی جو زندگی ہے وہ اعظم من الشمس ہے. آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی. جب سے ہوش سنبھالا ہے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزر گئی اور اس راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں, بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن آپ نے استقامت کا وہ مرحلہ طے کیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے.
کہ اگر تم میرے دین پر آ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ کر استقامت دکھاؤ گے تو میں تم پر فرشتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اور آج ہم قبلہ شاہ صاحب کی 80 سال کے قریب عمر ہے اور آپ شوگر کے مریض بھی ہیں، لیکن عبادت کا جو تسلسل ہے اس کے اندر کمی نہیں ہے، وہی انداز ہے جو جوانی میں ہوا کرتا ہے۔ جوان ہو کر پیچھے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب 80 سال کے قریب عمر میں 75-76 کے قریب عمر میں اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں ایسی استقامت دکھاتی ہے جس کا تقاضا اللہ نے فرمایا۔ اور رب العلا جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ بینر آپ دیکھتے ہیں باہر پڑے ان کے نیچے، تو یہ بینر کوئی ایسے نہیں لکھ کے دیا جاتا، جس کی مراد پوری ہوتی ہے اور اپنے مقصد میں جب وہ پورا ہو جاتا ہے پھر وہ بینر لکھ کے دے آتا ہے۔ یہ مختلف حضرات کے بینر ہیں، کسی ایک بندے کا نہیں ہے، اکثر یہاں موجود بھی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب ایک اعتبار سے دوسرے اعتبار بندہ کم ہی آتا ہے، ایک ہی اعتبار میں جب بندہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اللہ اس کی مراد پورا، ایسا نقد سودا بک رہا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر شام میں ہے، قبر کہاں ہے؟ شام میں ہے، وقت کم ہے، مدلل بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہر انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، لیکن بلال شام میں دفن ہوا ہے، لیکن جب حشر آئے گا تو قیامت کو میری قبر میں میری قدموں کے نیچے سے بلال اٹھ جائے گا۔ فرمایا بلال کے سفر تو نے کیسے طے کیا کہ قبر تو تیری شام میں بنی ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں میرے روزے سے میرے قدموں سے بلال اٹھے گا۔ جواب آتا ہے اس لیے کہ بلال نے جب صدر رسول پر رکھا ہے تو اٹھایا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو قبلہ شاہ صاحب کی جو زندگی ہے، آپ اکثر اس آیات کی تلاوت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی، تو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ اور آپ چلتی جاگتی پھرتی تصویر ہے غلامی رسول کی۔ گھر میں بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سامنا نہیں کر پاتے، حضرت صاحب معافی نہیں دیتے، آپ فرماتے ہیں جب در رسول پہ سر رکھا ہے تو در رسول پہ ہی رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور جو بھی وہ مراد لے کر یہاں آتے ہیں اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ سورہ زخرف کی ایک آیات مبارک میں نے پڑھی، وقت طویل ہے، تفصیل میں تو جا نہیں سکتا۔ ارے آستانے پہ آنے والوں، قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے قدموں میں آنے والوں، قبلہ شاہ صاحب کا دیدار کرنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا ہے، بلکہ آؤ قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ سید کا آستانہ ہے۔ کس کا آستانہ ہے؟ یہ آل رسول کا آستانہ ہے۔ اور پوری کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی چشمہ بہ رہا ہے، اس چشمے کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو علی کا ہاتھ۔ تو آئے ذرا دوستی کی بنیاد کو دیکھیں کہ دوستی تو چلی ہے مدینہ تو رسول سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا آپ توجہ رکھنا، آج دوستیاں تو بہت ہیں، بڑی بڑی دوستیاں ہیں، بڑی بڑی، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، تو اس کے بعد تھوڑی تفصیل سے کرتا ہے لیکن میں اجمالاً بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے
يومئذ بعضهم لبعض عدو. سبحان اللہ. سارے دوست اس کائنات کے اندر جتنی دوستیاں بنی ہوئی ہیں، جتنی سنگلیاں قائم ہیں، جتنے دوست ہیں، جب حشر کا میدان آئے گا تو اللہ فرماتا ہے سارے دوست دشمن بن جائیں گے.